آج جب تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں داخل ہوئے، کرسی پہ بیٹھتے ہی انہوں نے ایک شعر گنگنایا، کیسے کہہ دوں تھک گیا ہوں میں کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ تو یہ انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے اور آتے ہی، اور مجھے شعر اچھا لگا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل علی محمد خان صاحب جو ہے شعر و شاعری سے بہت گہرا شغف رکھتے ہیں۔ آج یہ اڈیالہ جیل گئے تھے، اپنے قائد عمران خان صاحب کو ان کو ملنے سے روک دیا گیا۔ تو علی محمد خان صاحب وہاں پہ آپ کچھ پولیس افسران اور جوانوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بہت مہذب انداز میں آپ ان کو آئین پاکستان کا آرٹیکل 15 پڑھا رہے تھے۔ تو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیوں روکا گیا، آپ ان کو آرٹیکل 15 کیوں پڑھا رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ وہاں جو کھڑے ہیں تو ہمارے بچے ہیں، جو SHO صاحب ہیں یا جو ظاہر ان کو اوپر سے آرڈرز ہیں، ان کو میں صرف یہی عرض کر رہا تھا کہ تھوڑی سی پرانی وکالت وہاں میں نے آزمائی کہ آرٹیکل 15 آپ کو اجازت دیتا ہے میر صاحب، میں تو چلو لائر یا پارلیمنٹیرین، لیکن کوئی بھی پاکستانی جس کے بارے میں اسپیسیفک آرڈر نہیں ہے پاکستان میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ہاں، اڈیالہ جیل میں ہم چلے جائیں، گیٹ کے اندر ملاقات کراتا یا نہ کرانا سپرڈنٹ جیل صاحب کا اختیار نہیں، لیکن وہ اس کو غلط یوز کرتے ہیں۔ اگر عدالت کا حکم کو ملانا چاہیے، لیکن وہ ان کا معاملہ ہے۔ روڈ پہ اڈیالہ جیل سے کافی فاصلے پہ اگر آپ ہمیں روک رہے ہیں، باقی ٹریفک کو جانے دے رہے ہیں، اور صرف تحریک انصاف کے وکلاء اور وہ وکلاء جن کا نام ہے لسٹ میں ملاقات کے، ان کو روکنا، اس پہ میں نے ان کو کہا کہ آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہے، فریڈم آف موومنٹ۔ کیا مریم آپا یا مریم بی بی، کیونکہ میرے سے عمر میں بڑی ہیں، انہوں نے آپ کو کہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے، کہ IG صاحب نے کہا ہے، پنجاب صاحب نے، ہم ان کو اتنے برے لگتے ہیں، اور کس نے آپ کو، انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے وہ سیکیورٹی کرتے رہتے ہیں۔ کیا خان صاحب کو ہم سے کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ وہ ایک ٹرالی جاری تھی، میں کہ ٹرالی چیک کی ہے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ اڈیالہ جیل کے سامنے اتنی بڑی ٹرالی جا رہی ہے۔ بہرحال ظاہر ان کو آرڈرز ہوتے ہیں اوپر سے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دوبارہ آپ ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں، اور جنید اکبر صاحب نے بھی مظاہروں کا اعلان کیا ہے، علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب نے ان کو یہی کہا ہے، آج علیمہ آپا نے بھی یہی بات کی ہے۔ سنا لیں آپ کو علیمہ آپا نے کیا بات؟ ذرا سنیں جی کیا ہے۔ آئے، ہم بھی سامنے بیٹھے ہیں، ہم بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں، آپ آگے بتائیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا؟ مجھے صرف یہ بتا دیں ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آج تک آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ ہمارے بھائی نے آپ کو کہا کیا ہے؟ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کو جیل سے نکلنے کے لیے آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ تو اس قسم کا انسان نہیں ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ آپ سارا دن جو مصروف رہ رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے، وہ کہہ چکے کل ہمیں، یہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھیں، میں یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں سر جھکاؤں گا۔ عمران خان نے کہا وہ بھی لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی کوئی پارٹی میں جگہ نہیں ہے۔ وقت آ گیا کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں، یا وہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ یہ یزیدی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب مجھے یہ قبول نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ یزیدی نظام کی بار بار بات کی گئی ہے، اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی بات کی گئی ہے۔ تو جو عمران خان صاحب کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کے ذریعے ایک بیان آیا، اس میں بھی کہا گیا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے پارٹی میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر پارٹی کہہ رہی ہے کہ سڑک پہ آؤ تو سڑک پہ آنا پڑے گا، وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ میر صاحب، خان صاحب کا کوئی جرم نہیں ہے۔ میر صاحب پاکستان اور امت مسلمہ کا ایک المیہ ہے۔ آپ خود فلسطین کاز کے بہت بڑے وکیل نہیں بلکہ مجاہد ہیں، اور کشمیر کاز کے۔ مسلم امہ میں سے جب بھی کبھی لیڈر نے، اسلامک لیڈر نے کھڑے ہو کے پین اسلامزم پہ بات کی، خاص کر اسرائیل کے خلاف جب ڈٹ کے کوئی بھی لیڈر کھڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑا نہیں کیا۔ عمران خان صاحب کو میں نے گھر میں بھی بات کی اور اڈیالہ جیل میں بھی، دونوں جگہ یہ بات کی ہے، اور جب میں نے یہ بات کی ہے اس کے بعد مجھے ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا۔ میں ان کو کہا کہ خان صاحب بہت سی وجوہات ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ بھی ہے، روس کا دورہ بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں، وہاں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے وی ول فائٹ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اور فلسطین کاز پہ بات بھی ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو ان کی نظر میں آپ کا سب سے بڑا جرم ہے وہی ہے کہ آپ نے OIC کانفرنسز جو یہاں اکٹھی کی، آپ نے اسلامک بلاک کی بات کی تھی، اور آپ نے کہا تھا خان صاحب نے کہ فلسطین کاز کے لیے اور کشمیر کاز کے لیے ہمیں ایک مسلم امہ کا بلاک بنانا چاہیے، اسرائیل کے خلاف و بھارت کے خلاف۔ ایسی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑتے، اور یہ المیہ ہے،
یہ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک المیہ ہے. ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں میر صاحب, ہمارے بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس ملک کے لیے سٹینڈ لیتا ہے, جو اس ملک کے لیے کچھ بڑا کام کرتا ہے, یا وہ لیاقت علی خان کی طرح لیاقت باغ میں شہید کر دیا جاتا ہے, یا اگر کوئی شخص ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نیوکلیر پاورز پاکستان لانے کی بات کرتا ہے, بھٹو صاحب کی طرح سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے, یا میزائل ٹیکنالوجی پہ جس نے کام کیا بی بی صاحبہ شہید ہو گئی لیاقت باغ میں روڈ پہ, یا ایک وزیر اعظم کو معزول کر کے ملک سے باہر بھیجا میاں صاحب کے ساتھ, وہ بھی غلط تھا. اور عمران خان صاحب جس نے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی بات کی, جو میرے خیال میں ان کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے, اس کو گولیاں ماری گئیں اور 650 دنوں سے جیل میں ہے. تو کیا پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ, اور قدیر خان صاحب کو دیکھیے, آپ کا کون سا بچہ سائنٹسٹ بننا چاہے گا جب قدیر خان صاحب ملک محسن پاکستان, یہ جو ہم بچے ہیں کس وجہ سے بچے ہیں, آپ کے پاس نیوکس ہیں, آپ کے پاس نیوکلیر پاورز ہیں, تو وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ہمارے محسن پاکستان کیا کہہ رہے تھے, میرے منہ میں وہ طاقت نہیں ہے میں الفاظ دوہرا یہ جو آپ نے اتنی خدمات گنوائی ہیں, تو جب بھی کال کرتے ہیں آپ لوگوں کو کہتے ہیں سڑکوں پہ آئے, تو کیوں آپ کی تحریک کیوں نہیں کامیاب ہوتی؟ میر صاحب اس کی طرف بھی آتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات, جہاں تک تحریک کی ہے, میں تو پارٹی کو مشورہ دوں گا کہ جس طرح خان صاحب نے بھی پچھلی جو 26 نومبر تھا, اس سے پہلے جو آخری میری ملاقات 15 یا 16 نومبر کو ہوئی, وہ دن اور آج کا دن پھر میری ملاقات انہیں نہیں ہونے دی ان لوگوں نے, جو اڈیالہ جیل میں جو انتظامیہ ہے یا جدھر سے وہ ڈائریکشن لیتے ہیں. خان صاحب نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ اسپیسیفک ڈی چوک نہیں, آپ اسلام آباد پہنچیں. اب میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ڈی چوک میں آ کے تو آپ کو سنائپر شاٹس لگتی ہیں, لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, پورے پاکستان میں احتجاج کو پھیلائیں اور پرامن آپ پرامن بیٹھیں. جنید اکبر نے یہی بات کی ہے. اچھا, میں نہیں سنی کیونکہ میں ہائی کورٹ میں جا کے وہ اس کے بعد میں اڈیالہ چلا گیا تھا. دیکھیں, جس تحریک میں, اور یہ میری بات نہیں ہے خان صاحب کی ہے, کہ جس تحریک میں تشدد آ جائے وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بنی گالا 2015-16 میں کی تھی جب پاناما کی تحریک چل پڑی تھی. تو پرامن ہم پاکستان کے گلی گلی کوچے بیٹھے احتجاج کریں, پرامن بیٹھے, اور آج نہیں کل بیٹھیں, پرسوں بیٹھیں, ہر روز بیٹھیں. وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے کون لوگ ہیں؟ دیکھیں مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کیا ہوتا ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا تو اچھی بات ہے. اگر آپ نہیں, وہ غلط بات ہے. اگر آپ کور ڈرائیو بھی مار رہے ہیں, اور اگر آپ وکٹ کی دونوں طرف جو کھیلتے ہیں, اگر آپ ہک شاٹ بھی کھیل رہے ہیں, پل شاٹ بھی کھیل رہے ہیں, وہ آخر میں سٹمپ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا تو اچھی چیز ہے, وہ سٹمپ ہو جاتا ہے آخر میں. یہ بات علیمہ آپا نے صحیح کی ہے خان صاحب کی. اچھا, لیکن اس پہ ایک بات ہے, دیکھیں اگر کسی شخص پہ یہ شک ہے یا کوئی شخص ایسا کر رہا ہے, میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی ایسا کر رہا ہوگا, کیونکہ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ کی علیمہ آپا سے بات ہوئی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, آپ کی علیمہ آپا سے بات ہوئی ہے, وہ آپ کو 15 بندوں کی لسٹ بتائیں گے کہ یہ بہت اچھے کرکٹر ہیں, یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. میر صاحب, پنجاب میں لوگوں کے گھر ٹوٹے, لوگوں کی خواتین کو اٹھایا گیا ہے, لوگوں کے کاروبار بند ہوئے ہیں, لوگ کئی 100 دنوں سے جیل میں ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا, باقی تو بے شمار ہیں. شہریار خان آفریدی, اس ملک کا ایک روشن نام, سابق وزیر داخلہ, خواتین کو اٹھایا گیا. پشتون کوڈ آف کنڈکٹ میں, پختون ولی میں خواتین کو اٹھانے کا مطلب سمجھتے ہیں, اور پھر ان کو باڈیلی ہارم کیا گیا ہے. کبھی آپ تفصیل میں آف دا ریکارڈ سے پوچھیے گا, اتنی بڑی قربانیاں ہیں بے شمار لوگوں کی. اگر کسی شخص پہ شک ہے, میں سمجھتا ہوں یہ اختیار خان صاحب کا ہے, سامنے قرآن رکھے اور بیچ میں پھر فیصلہ ہو. لیکن کچھ لوگ جب تک کسی شخص کے بارے میں کلیئر کٹ رپورٹس اور انفارمیشن نہ ہو, صرف شک کی بنیاد پہ لوگوں کی عزتوں سے بھی میں نہیں سمجھتا اس پہ کھلنا چاہیے. جب بات کلیئر ہو جائے اس کے بعد کسی پہ پردہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. اچھا, اب میرا ایک سوال ہے. علی محمد خان صاحب چیف منسٹر ہیں KPK کے, وہ بھی آج تھے, انہوں نے بھی گفتگو کی, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, اس بندے کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, یہاں کیس نہیں لگ رہے, جن کے کہنے پہ چل رہے ہیں, جو ان کو حکم دے رہے ہیں, انہوں نے پہلے ملک میں مارشل لگا کے اس ملک کا تختہ نکالا ہے. ہاں, ان کا کام ہے جنگ لڑیں. اب جنگ ہوئی ہے, جنگ میں کامیابی اگر ہوئی ہے ویل ڈن, لیکن آپ کا کام وہ جنگ لڑنا ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ گھسے ہوئے ہیں یہاں پہ, لوگوں پہ غلط پرچے کرو, تشدد کرو, لوگوں کو اٹھاؤ, ان سے پارٹیاں تبدیل کراؤ. علی محمد خان صاحب جو بات کی علی مین گنڈاپور صاحب نے, کچھ لوگ یہ سن کے کہیں گے شاید خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب پاک بھارت کشیدگی کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تحریک انصاف اسی لیے کہہ رہی ہے ہم سڑکوں پہ آئیں گے ورنہ عمران خان کو ریلیز کرو. میر صاحب, اس قوم نے ایک بار پھر ثابت کیا, جب مشکل وقت آیا سب نے پشتون پنجابی اور اپوزیشن PTI نون لیگ وغیرہ چھوڑ کے سپورٹ کیا. آپ نے خود بڑا کردار ادا کیا.
بہت سے لوگوں نے کردار ادا کیا. ہم آپ کی صحافی برادری سے ایک ینگ صحافی کا میں نام لینا چاہوں گا, سردار طیب صاحب, اس طرح کے بہت سے لڑکوں نے ڈائریکٹلی ہر وقت ہندوستان کے ساتھ وہ میڈیا پہ بیٹھے ہوتے تھے. میں پہلی بار, بلکہ دوسری تیسری بار شاید اس پورے 13-14 سال میں جو پارلیمنٹ میں میرے گزرے ہیں, مجھے اس دن خوشی ہوئی جب پارلیمنٹ کے فلور پہ تحریک انصاف نے, ہم نے ان کو سپورٹ کیا پاکستان کی خاطر, اور یہاں سے ایک مضبوط آواز گئی مودی کو, اجیت دوول کو اور راجناتھ کو, سب کو, کہ پاکستان کی پارلیمنٹ بالکل یکجان دو قالب ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے. یہاں سے جو فضا بنی میر صاحب, وہ فضا کیری کی ہماری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے ساری راتوں رات ان کو اڑا کے رکھ دیا, انڈین نیریٹو کو, اور ہوا میں شاہین اور زمین پہ پاکستانی. اس رات کوئی پی ٹی آئی نون لیگی نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک مورل ہائی ہمیں ملا ہے یکجہتی کا, اس پہ سونے پہ سہاگا کیا ہوا. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی پتہ نہیں عمران خان کیا کہیں گے. اڈیالہ جیل کے اندر سے وہ شیر دھڑا اور اس نے مودی کا نام لے کے پکارا, جو آج تک میاں صاحب اور مریم بی بی اور شہباز صاحب نام لے کے آج تک نہیں پکار سکے. جنگ کے دوران عمران خان نے شہباز شریف صاحب نے تو شہباز شریف صاحب کو تھوڑی سی سپیس دے دیں کہ جنگ کے بعد انہوں نے پکارا, لیکن آج تک جنگ کے دوران, جنگ کے بعد ابھی تک میاں صاحب, مریم بی بی کے ٹویٹر اکاؤنٹس کسی جگہ نام نہیں لیا. عمران خان نے جیل میں کہا, مودی کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. اس سے ایک فضا بنی. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس فضا کو کیری کرنا چاہیے یا واپس اس مخاصمت میں جائیں؟ یہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. آپ اس وقت ایک مورل ہائی پہ ہیں, آپ اس وقت ایک جنگ جیت چکے ہیں جو ہم سب نے مل کے جیتی ہے. اس وقت اگر عمران خان صاحب کی ریلیز ہوتی ہے تو ایک سب کی گڈ ول کریٹ ہوگی. اچھا ریلیز, میں کیوں یہ بات کرتا ہوں, میں نے پرسوں بلکہ کل شاید اڈیالہ جیل میں, اگر عدالتیں ریلیز کریں تو یہ زیادہ بات بہتر بڑی نہیں؟ اہم ہے, یہ مجھے کرنے دیں. اگر عدالتیں ریلیز کریں عمران خان کو تو زیادہ بہتر نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں, کل میں نے اڈیالہ جیل میں, آپا اس کو سن رہی ہوں گی, وہ بھی موجود تھیں, کچھ لائر بھی تھے. میں نے ایک بات کی, میں ایک لائر تھے بیگ صاحب, عاصم بیگ صاحب, خان صاحب کے وکیل ہیں. میں نے پوچھا خان صاحب پہ کتنے کیسز ہیں؟ انہوں نے کہا 200 پلس ہیں. آج نعیم حیدر پنجوتا نے مجھے کہا جب ہم اڈیالہ جا رہے تھے, کہتا ہے 300 پلس ہو گئے ہیں. میر صاحب 300 کیسز تو کسی دہشت گرد پہ بھی نہیں ہے. میں نے وہاں یہ بات کی کہ یہ کیسز اگر جینون ہیں تو پھر صرف عدالتوں سے ہم ریلیف لیں, لیکن کیسز 2 نمبر ہیں, کیسز پولیٹیکل ہیں, کیسز جیلی ہیں. ایک سٹروک آف پین پہ کیسز بنائے گئے. ان کیسز, یہ پولیٹیکل کیسز کو ختم کریں, عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں. یہ ظلم عظیم ہے کہ میں جیلی ایف آئی آر چھاپوں اور پھر ایک شخص کو کہوں کہ جاؤ 300 کیسوں میں عدالتوں سے ریلیف لو. ایک بریک لینی ہے.